ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صدق الله العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں، یہ وہی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت گزشتہ جمعہ بھی کی گئی تھی۔ اور اس آیت میں اللہ نے سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کیا کرو، جب کھائی جانے والی چیز، پینے والی چیز حلال اور طیب ہو تو اسے اچھے اعمال کی توفیق ملتی ہے، اگر بری چیز ہو تو برے اعمال اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے پاکیزہ چیزوں کا استعمال شرط ہے۔ فرمایا وہ جسم جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام چیز سے پرورش پایا۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے اگر کوئی آدمی مسلمان ایک گھونٹ شراب کا پیے اس کی سزا کیا دی جائے گی؟ فرمایا جہنم میں داخل کیا جائے گا اور جہنمیوں کا خون اور پیپ اسے یہ خون پلایا جائے گا۔ اور جو آدمی دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے شراب کو چھوڑے گا، اللہ کا وعدہ ہے اسے جنت کا شراب میں فرشتوں کے ذریعے پلاؤں گا۔ اور فرمایا شراب جس قسم کی بھی ہو، جس برانڈ کی بھی ہو، وہ نشہ پیدا کرتی ہے۔ اور اسلام نے ایک اصول یہ بیان کیا جو سی بھی چیز تھوڑی مقدار ہی میں صحیح اگر نشہ لاتی ہے
تو اس کا پینا حرام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی جن کا نام ویلب حمیری رضی اللہ عنہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقہ بہت ٹھنڈا اور اس علاقے کے لوگ بہت محنتی ہیں، محنت کا کام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ گھیو سے بنا ہوا ایک شراب پیتے ہیں، اس سے ہمیں کاموں میں مدد بھی ملتی ہے اور سردی میں طاقت اور قوت بھی حاصل ہوتی ہے، دونوں فائدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کیا اس گھیو کے شراب میں کچھ نشہ بھی ہوتا ہے؟ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نشہ بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ شراب کے فائدے کو بیان کر رہے ہیں، اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے، سردی کی وجہ سے گرمی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کے اندر نشہ ہوتا ہے تو پھر فَاجْتَنِبُوهُ، تم اس شراب سے خود بھی بچو اور اپنے علاقے والوں کو بھی بچاؤ۔ ویلب حمیری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاقے کے لوگ اتنے اس شراب کے عادی ہو چکے ہیں، میرے کہنے پر بھی وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّمْ يَتْرُكُوهُ، اگر وہ اس شراب کو نہ چھوڑے، قَاتِلُوهُمْ، تم اس سے لڑائی جھگڑا کرو، یعنی قتل تک بھی نوبت آ جائے تم اس سے لڑو۔ اللہ نے اسے حرام کہا ہے، یہ کسی حال میں تمہارے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتا، چاہے تم اس کے 1000 فائدے بیان کرو۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلام نے شرابی کو 40 کوڑے مقرر فرمائے۔ جب بھی ایک مسلمان شراب پیے گا اس وقت اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ سزا نافذ ہونے سے پہلے روایتوں میں آتا ہے شرابی کی درگت کیا کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مسلمان شراب پیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے اور بتاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آج شراب پی۔ سزا نافذ نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اتنا کہتے تھے اس کی پٹائی کرو، شرابی کی پٹائی کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مختلف طریقوں سے اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ کوئی لکڑی سے شرابی کو مارتے تھے، کوئی کپڑے سے مارتے تھے، کوئی جوتے سے مارتے تھے۔ خوب پٹائی کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ لایا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا کر اس کے چہرے پر پھینک دیتے۔
اندازہ لگا سکتے ہیں شراب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ناپسند ہے. اور مٹی پھینکنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے تم اسے تاکید کرو، تنبیہ کرو، یہ کتنی بری چیز ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ سے پٹائی کرنے کے بعد اپنے پاس پھر لاتے، اسے شرم دلاتے. تجھے شرم نہیں آتی جس چیز کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اسے پیتے ہوئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میری امت پر دور آئے گا، لوگ اسے فیشن سمجھ کر استعمال کریں گے، نام بدل کر استعمال کریں گے. حالانکہ شریعت نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے کو پیدا کرنے والی چیز کو اللہ نے حرام کیا، چاہے نشہ اس میں تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو. اس کی بدبو فرمایا جہنمیوں کے پیپ سے زیادہ مبغوض ہے اللہ کے نزدیک. اور جہنمیوں کا پیپ اسے پلایا جائے گا. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جہنم میں زانیوں کے شرمگاہ سے جو پیپ نکلے گا وہ پیپ اس شرابی کو پلایا جائے گا. آج یہ پل پر آپ چلے جائیں، مختلف ملکوں میں آپ چلے جائیں، شراب میں، نشے میں مصروف اور مشغول مسلمان نظر آتا ہے. اسلام نے جس سختی کے ساتھ منع کیا ہے اتنی ہی اس امت کے نوجوان اس برائی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا بچہ معمولی بھی بیڑی پی لیتا تھا تو پورے خاندان کے اندر اس کی شرمندگی ہو جاتی تھی. بڑے لوگ بھی چھپ کر پیتے تھے اور بچوں سے منگانا بھی وہ توہین سمجھتے تھے. جب بڑوں کے اندر سے حیا نکل جائے تو بچوں کے اندر بے حیائی آنے میں دیر نہیں لگتی. بڑوں کو بچے ماڈل سمجھتے ہیں، نمونہ سمجھتے ہیں. اسی لیے ہر گھر کا بچہ اپنے گھر کے ماحول پر زندگی گزارتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا منہ کو صاف رکھو کہ اگر تم مسجد میں آئے تو آنے سے پہلے اگر تم نے کچی پیاز یا لہسن کھایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے منہ کو صاف کر دیا ہے. جبکہ پیاز حلال ہے، لہسن حلال ہے، لیکن اس کی بدبو سے فرشتوں کو نفرت ہے. رحمت والے فرشتے اس کے قریب آنے سے ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کو آنے سے پہلے اپنے زبان کو صاف کر لیا کرو. اور جو لوگ بیڑی پیتے ہیں ان کو تو بدرجہ اولا اپنے زبان کو صاف کرنا چاہیے. زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ نے اسے ماں کے پیٹ میں بھی پاکیزہ رکھا. فرمایا موت تک اس زبان کو تم پاکیزہ رکھو. کسی بھی گندی چیز
کا اسے عادی نہ بنا. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا، ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، وہ بات کرنا چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا. اپنے شیخ کے پاس گئے، بزرگ کے پاس گئے، خواب کو بیان کیا، خواب کی تعبیر پوچھی. مجھے کہا کہ اس بات کا افسوس ہے میں نے آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، اپنی زبان سے اللہ کے نبی سے بات نہیں کر سکا. جب میں بات کرنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر دیا. تو بزرگ نے پہلے کیا پوچھا؟ کیا تم تمباکو کا استعمال کرتے ہو؟ پھر فرمایا اس بدبو کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا. ہو سکتا ہے اگر یہ بدبو نہ ہوتی تو وہ تم سے بات کرتے. مومن کی منہ پاکیزہ ہونا چاہیے. اسی لیے اسلام نے مردوں کے لیے بھی کہا، عورتوں کے لیے بھی کہا کہ وہ بار بار مسواک کا استعمال کریں. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آخری وقت آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھے ہوئے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مسواک کی طرف نظر فرمائی. عائشہ رضی اللہ عنہا جان گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور تھے. میں نے اپنے منہ میں مسواک کو چبایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی مسواک استعمال کر کے امت کو بتایا یہ میری بڑی پیاری سنت ہے، پسندیدہ چیز. ایک موقع پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق امتی علی امتی امرتهم بالسواک. اگر مجھے میری امت پر تکلیف کا خوف نہ ہوتا تو میں میری امت کو حکم دیتا تم مسواک کے استعمال کو ضروری سمجھو. یہ مردوں کے لیے بھی سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. اس سے منہ پاک و صاف رکھتا ہے. اور فرمایا جو نماز مسواک کے استعمال سے ادا کی جائے اس کی فضیلت 70 زیادہ بغیر مسواک کے پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ منہ کو صاف پاک و صاف رکھنے کا حکم. ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یہ تو ظاہری صفائی ہے، اس میں تمہیں طبی فائدے نہیں ملیں گے. طبی فائدے، روحانی فائدے اگر پانا ہے تو ہر آدمی کو اپنے جیب میں مسواک رکھنا چاہیے. آج بھی عربوں میں چاہے آج کے اندر کتنی بھی جہالت آ گئی ہو، بے دینی آ گئی ہو، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ مسواک کا اہتمام کرتے ہیں. مسواک کا اہتمام کرتے ہیں. معمولی پولی والا بھی مسواک رگڑتے ہوئے رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ میں بدبو ذرہ برابر پسند نہیں تھی. بلکہ ایک مسئلہ میں پڑھ کر حیران ہو گئے. اگر کسی شوہر کے منہ میں ہمیشہ بدبو رہتی ہے، بیوی بار بار بولتی ہے تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، اگر وہ اپنے منہ کا خیال نہیں کرتا ہے تو عورت کو کھلا لینے کا تک حق حاصل ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے یہ منہ کو پاکیزہ بنایا. اللہ نہیں چاہتے اس منہ سے گندی چیزیں استعمال کریں. ایک واقعہ بول کر بات ختم کرتا ہوں. امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ جو قرأت کے بہت بڑے امام گزرے، آج دنیا بھر میں اکثر قرأت
انہی کے انداز میں پڑھی جاتی ہے. ان کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی. ان کے شاگرد آپس میں بات کر لیتے تھے. حضرت کے منہ سے جو خوشبو آتی نا، شاید حضرت منہ میں الائچی رکھتے ہوں یا کوئی خوشبو کی چیز حضرت استعمال کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے حضرت کے منہ میں ہمیشہ خوشبو رہتی. ایک مرتبہ طلبہ نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ ہمیشہ آپ کے منہ میں خوشبو ہوتی ہے. حضرت نے کہا میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتا. طلبہ پوچھنے لگے پھر ایک خوشبو کیسے؟ حضرت نے انکار کر دیا. لیکن آپ کا ایک خاص شاگرد تھا جو حضرت کی ہمیشہ خدمت کیا کرتا تھا. وہ بار بار حضرت سے کہتا تھا، حضرت ذرا بتاؤ آپ کے منہ میں جو خوشبو آتی ہے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ حضرت نے بہت انکار کیا. شاگرد نے بہت اصرار کیا، حضرت مجھے بتا. حضرت نے کہا بیٹے میں خوشبو کی کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالتا. شاگرد کہنے لگا، حضرت پھر آپ کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے، اتنی عمدہ خوشبو میں نے کہیں اب تک نہیں سنی، کہیں بھی نہیں سنی. اس کے بعد امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ مجبوراً اپنا راز فاش کیا. کہا بیٹے میں موت تک کے بعد کسی کو نہ بتاتا، لیکن تمہارے اصرار اور خدمت کی وجہ سے علماء کی خدمت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی اور ہر ایک اس کا اہل نہیں ہوتا. اب اس نے عالم دین کی خدمت کی تو امت کو یہ بات اس کے ذریعے معلوم ہوئی. حضرت نے اس کی خدمت کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا بیٹے میں اپنی منہ میں کوئی خوشبو کی چیز استعمال نہیں کرتا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کے فرمایا، عاصم تم سارا دن اللہ کا کلام پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. جب بھی موقع ملتا عاصم میں تمہیں دیکھتا ہوں تم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہو، اللہ کے کلام کو پڑھاتے ہو. یہی تمہاری زندگی بن گئی ہے اور مجھے تمہارا قرآن کا پڑھنا، تمہارا قرآن کا پڑھانا، تمہارا قرآن سے محبت کرنا اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے. اے عاصم آؤ میرے قریب، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے منہ میں بوسا دوں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لبے مبارک میرے منہ میں رکھا. اس وقت سے لے کر آج تک میرے منہ میں خوشبو ہے، میں خوشبو کی کوئی چیز نہیں رکھتا. بزرگوں قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو جانا اس فانی دنیا کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے بہتر ہے. قرآن معمولی چیز نہ سمجھو، قرآن پڑھانے والے کو معمولی نہ سمجھو. قرآن پڑھانے والے سے اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے ہیں، امت کو بتایا میرا جی چاہتا ہے ان حفاظ کے منہ کو بوسا دوں جو ہمیشہ قرآن سے عشق رکھتے ہیں. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے صرف سورہ رحمان کی تلاوت فرشتوں کے سامنے فرمائی تو فرشتے عشق عشق کرنے لگے، اے اللہ وہ تیرے بندے کتنے خوش قسمت ہوں گے جن پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا.
بزرگوں، کسی کتاب کے پڑھنے پر اللہ کے نبی کی طرف سے اتنا وعدہ نہیں ہے جتنا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے پڑھنے والے کو بیان فرمایا۔ افسوس، 100% افسوس سے کہتا ہوں، آج قرآن کی جتنی بے عزتی مسلمان کر رہے ہیں، غیر نہیں کر رہا۔ اور قرآن پڑھانے والے حافظوں کی تنخواہ کیا ہے؟ 2000 روپے، 3000۔ نتیجہ کیا؟ قرآن کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ایک پڑھانے والا بھی صحیح استاد نظر نہیں آتا ہے۔ قصور اس استاد کا بالکل نہیں ہے، ان ذمہ داروں کا ہے جو ان کو بھگی سے کم تنخواہ دیتے ہیں۔ اگر آپ اسے پیٹ بھر کر تنخواہ دیتے، وہ ادھر ادھر کی دوڑ نہیں لگاتا، چند بچوں کو بھی پڑھائے گا تو قرآن کا حق سمجھ کر پڑھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، قرب قیامت شراب مہنگی داموں میں بکے گی۔ آج قرآن پڑھانے والا سب سے کم درجے کا تنخواہ والا ہے۔ آج خود حافظ قرآن اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے سے ڈرتا، کہتا ہے میں اپنے بچوں کو لوگوں کی روٹی کا محتاج نہیں بنانا چاہتا۔ بزرگ کو قرآن سے محبت ہے، اپنے اولادوں کو پڑھاؤ، اس کے لیے بہترین معلم رکھو۔ ایسے معلم رکھتے ہیں جس کی تجوید سے بھی وہ قرآن کا صحیح پڑھا۔ غور و فکر کا مقام ہے۔ آج امت کو قرآن سے نہیں جوڑا جائے گا تو پھر امت یہ تباہی کے دہانے پر چلے جائیں گے۔ اولاد کا سب سے پہلا قرآن سے عشق پیدا کرو، قرآن کا عاشق بناؤ، قرآن کا پڑھنے والا بناؤ، ساری برائیوں سے انشاءاللہ وہ بچ جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور پوری امت کو بھی قرآنی احکامات پر عمل کرنے اور قرآن کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔